رات کو اتنی تیز بارش ہوئی، جب صبح ڈور بیل بجی ہے، دودھ والے نے بیل بجائی ہے، دروازہ کھولا ہے، دودھ لیا ہے، دودھ لے کے جو ہی میں پلٹنے لگا ہوں تو دیکھا ہے کہ شیڈ کے نیچے ایک بوڑھی اماں لیٹی ہوئی ہیں، جن کے کپڑے سارے بھیگے ہوئے ہیں۔ ان کی نظر جب مجھ پہ پڑی ہے تو اٹھ کے چل دی۔ میں نے کہا اماں جی رکیں، لگتا ہے آپ کے کپڑے سارے بھیگ گئے ہیں، لگتا ہے آپ ساری رات یہیں پہ بیٹھی رہی ہیں شیڈ کے نیچے، آپ اندر آ جائیں، آپ نے کپڑے بدل لیں، آپ کے لیے کچھ چیز دیتے ہیں، ناشتہ کر لیں، سردی لگ جائے گی آپ کو۔ کہتی نہیں نہیں بیٹا شکریہ بہت بہت۔ میں نے کہا آپ بیٹا بھی کہتی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہیں، اندر آ جائیں۔ ان کو زبردستی اندر لے آئے، بیگم کو بلایا، ان کے لیے ناشتہ بناؤ، کپڑے دو ان کو۔ وہ پھر بھی کہتی نہیں نہیں، جھجکتی شرماتی انکار کرتی ہیں۔ ان سے کہا نہیں، آپ کپڑے بدل لیں، سردی لگ جائے گی، موسم اچھا نہیں ہے۔ کپڑے بدلے، ان کو ناشتہ لے کے آیا، ناشتہ کیا تو میری بیگم کہتی ہے کہ آپ نے ساری رات یہاں بارش میں کاٹ دی، آپ نے دروازے پہ دستک کیوں نہیں دی؟ آپ کا شہر میں کوئی نہیں تھا، آپ شہر میں کیسے آئی ہیں؟ آپ تو کسی دکھنے میں اچھے گھر کی لگتی ہیں۔ وہ بڑھیا کی آنکھوں میں نا آنسوں کی جھڑی آ گئی، رونا شروع کر دیا۔ کہتی ہے شہر بھی میرا ہے، یہاں میرا خاندان تھا، میرا شوہر تھا، میرا ایک جوان حسین بیٹا تھا، اس کی میں نے بھی شادی کی، چاند سے بہو لے کے آیا، اس نے پھر دن میں تارے دکھائے۔ موت نے میری گھر کے دروازے پہ دستک دی اور میرے شوہر کو کھا گئی۔ وقت گزرتا رہا، کچھ عرصہ بعد میرا بیٹا کہتا ہے، اپنی بیوی کی زبان بولنا شروع کر دیا اور کہتا ہے کہ نا ماں جی ہم اس گھر کو گرا کر نا دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا کریں آپ نا گاؤں میں شفٹ ہو جائیں، میں تو اپنی بیوی کے میکے میں شفٹ ہو جاؤں گا، جب مکان بنے گا تو آپ کو بلا لیں گے، ہم بھی آ جائیں گے۔ ماں جی کو پوچھا نہیں تھا، آرڈر کیا تھا۔ ماں جی نے اپنی پوٹلی اٹھائی ہے، جو گاؤں تھا اس کا پرانا، وہاں پہ چلی گئی ہے۔ رشتے سب بدل چکے تھے، وہاں پہ 3-4 سال جب ہو گئے رہتے ہوئے تو میں روز سوچتی کہ آج میرے بیٹے کا فون آئے گا، مجھے بھی لینے آئے گا، بلاوا آئے گا، کوئی پیغام آئے گا، کوئی پیغام نہ آیا۔ 4 سال بعد میں اس طرح گزار دیا اور میں نے سوچا شاید میرا بیٹا کہیں شہر میں کسی مصیبت میں نہ ہو، کسی دکھ میں نہ ہو، کسی پریشانی میں نہ ہو، میں خود جا کر دیکھ کے آتی ہوں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا میرا بیٹا مجھ کو بھول جائے۔ جب میں شہر آئی تو یہاں جو میرا مکان تھا، جو توڑ کے بنا کے یہاں پہ ایک بڑا سا گھر بن گیا، وہ نظر آ رہا ہے، ایک کوٹھی بنی ہوئی ہے وہاں پہ۔ محلے والے سے پوچھا کہ یہ تو اندر کوئی نہیں ہے، ان کے یہ بیچ کے چلا گیا آپ کا بیٹا کسی سوسائٹی میں، گاڑی بنگلے والا ہو گیا، بڑا آدمی بن گیا۔ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میرا بیٹا ایسا کیسے بدل سکتا ہے، جس کو میں نے 9 مہینے کوکھ میں رکھا، 2 سال اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلایا، جس کے لیے ہر وہ چیز نہیں کھائی جو مجھے پسند تھی، کہیں بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے، وہ کیسے بدل سکتا ہے اتنا؟ اسی دکھ تکلیف میں آ رہی تھی، راستے میں بارش ہو گئی، راستہ ہی بھول گئی، بھٹک کے پھر جو آپ کا گھر تھا یہاں کے شیر کے نیچے میں سو گئی۔ اب میاں بیوی دونوں کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اب آپ کہیں نہیں جائیں گی۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ نہیں، میں آپ پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میاں بیوی دونوں کہتے ہیں مائیں بوجھ نہیں ہوتی، آپ یہیں پہ رکیں۔ اتنے میں ان کا بیٹا یاسر آ گیا، بابا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا یہ آپ کی دادو ہیں۔ وہ دادو سے لپٹ گیا، دادو 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 کہتا اندر لے گیا۔ پھر وہ دن اور آج کا دن دادو وہیں پہ رہ گئی، اس گھر میں رہتی، یاسر کو طرح طرح کی کہانی سناتی، یاسر سے تو بہت لگاؤ ہو گیا، ان کے ساتھ ہی سوتا، ان کے ساتھ ہی بات جا کرتا۔ وہ کہتے اسکول چھوڑنے بھی دادو جائیں گے، اسکول لینے بھی دادو آئیں گے، تو ماں اسکول چھوڑنے جاتی ساتھ دادو جاتی، ماں اسکول سے لینے جاتی ساتھ دادو جاتی۔ اور دادو جب اسکول جاتی نا تو اس کے جو دوست ہیں ان کو بتاتے ہیں میری دادو ہیں، وہ بھی سب اس کو دادو کہتے ہیں۔ اس کے دوستوں میں ایک لڑکا تھا کاشف، وہ بہت ہی نا پیارا تھا، بہت کیوٹ سا تھا، اور دادو اس کو جب بھی ملتی نا اس کے لیے کینڈی لے کے جاتی، گلے ملتی، اس کو چومتی، اسے بہت پیار کرتی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس بچے کو ایکسٹرا پیار کرتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو دادو کہتی کہ نا اس بچے میں مجھ کو نا اپنے بیٹے کی چھبی نظر آتی ہے، وہ میرا بیٹا بھی بچپن میں اسی طرح تھا، بالکل اس طرح تھا، گول مٹول گگلو سا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور سارے گھر کے جو بگڑے کام تھے میرے وہ سارے ہوتے رہے، ان کی دعاؤں سے، ان کی برکتوں سے گھر نا جنت بن گیا، بڑا خوشحال گھرانہ ہو گیا ہمارا۔ ایک دن ہفتے کا دن تھا، میں گھر پہ لیٹا ہوا تھا، بیگم اور دادو گئی ہیں بچے کو اسکول سے لینے کے لیے۔ اتنی دیر میں فون کی بیل بجتی ہے، فون اٹھایا تو بیگم کا فون تھا، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جلدی آ جائے، ماں جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا بس جلدی پہنچے اسکول کے پاس۔ میں کس طرح آنن فانن اسکول پہنچ گیا پتہ بھی نہ چلا۔ جب اسکول پہنچا تو ماں جی کو دیکھا خون میں لت پت پڑی ہے۔ میں نے بیگم سے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تم ساتھ نہیں تھی، تم نے دھیان نہیں رکھا؟ کہتی میں ساتھ تھی، ہم
یاسر کو لے کے نکلے ہی ہیں کہ اس کا دوست کاشف تھا وہ ایک دم روڈ کراس کرتے بس کے سامنے آ گیا. اس کو بچاتے ہوئے دادو سامنے آئی, اس کو بچایا. وہ تو بچ گیا لیکن دادو جو ہے بس کے آگے آ گئی. اور اس کو اٹھایا, دادو کو ہسپتال لے کے آئے. ہسپتال لے کے آئے, آکسیجن لگی, ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. دادو نے ایک بار آنکھ کھولی ہے اور پوچھا ہے کہ وہ کاشف جو بچہ تھا اس کو کچھ ہوا تو نہیں. ہم نے کہا نہیں, آپ نے جان پہ کھیل کے اس کو بچا لیا ہے, وہ بالکل صحیح سلامت ہے, ہلکی سی خراش آئی ہے بس. اس کے بعد ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی کسی کے انتظار میں. وہ دادو دنیا سے پیاری ہو گئی. گھر لے کے آیا, ان کے لیے کفن دفن کا بندوبست کیا, مسجد میں لے کے جنازہ پڑھا, قبرستان میں لے کے دفنانے کے لیے. کندھے پہ ان کا جو جستے خاکی اٹھایا ہوا ہے اور پوتا پوچھتا ہے, یاسر وہ پوچھتا ہے کہ بابا کہاں لے کے جا رہے ہو دادو کو. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھا, لیکن جب جنازگاہ میں پہنچے ہیں تو ان کی جب میت کو نیچے رکھا ہے قبر میں, وہ بچھا رہے ہیں روئی وغیرہ, تو اتنے میں نا سوچتا ہوں کہ کیسی بدبخت عورت ہے, بیٹے کی یاد میں ترستی رہی ساری عمر, اور بیٹا بھی ہو اور دفنانے تک نہ آئے. اب یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے رش میں ایک آدمی چیرتا ہوا آگے پہنچا, کہتا جی میرا نام قدیر ہے, میرا بیٹا تھا کاشف جس کو بچاتے ہوئے آپ کی ماں نے اپنی زندگی کی بازی ہار دی اور میرے بیٹے کو بچا لیا. میں اس محسن عورت کا میں آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. میں اس شہر میں نہیں تھا, شہر سے باہر تھا. مجھے جو ہی پتہ لگا میں سیدھا آپ کے گھر پہنچا, وہاں سے پتہ لگا کہ جنازہ لے کے چلے گئے ہیں, تو میں یہاں پہنچ گیا. میں آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. لازم اتارنے والے تھے, ان کے چہرے سے کفن ہٹایا. جب دیکھا انہوں نے تو قدیر ایک دم خاموش ہو گیا, سکتہ طاری ہو گیا. اتنے میں جستے خاکی کو اٹھایا ہے, قبر میں اتارے ہیں. قدیر نے رونا شروع کر دیا, ہائے ماں. سب حیران پریشان قدیر کو دیکھتے ہیں, کیا ہوا اس کو, یہ میری ماں ہے. کہتا میرا دل کرتا ہے کہ اس کے منہ پہ زوردار تماچا ماروں. بے شرم آدمی, جب ماں کو تمہاری ضرورت تھی اس وقت تو تم سامنے نہیں آئے. اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر بھی اسے سمجھایا, کوئی بات نہیں, جب تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت نہیں اس وقت تم تو آئے نہیں, اب رونے کا کیا فائدہ. کہتے ہیں نا دریا کا سوکھ بھی جائے اس میں نمی نہیں جاتی. تمہاری ماں نے مرتے وقت بھی نا تم کو تمہاری جو لاڈلا بیٹا ہے اس سے محروم نہیں کیا, اپنے آپ کو قربان کر دیا تم پہ. پہلے تم پہ قربان کیا, پھر تمہارے بیٹے پہ قربان کر دیا. تم اپنی زندگی میں خوش رہو, تمہیں کوئی دکھ نہ ہو. وہ اس کے منہ سے تو اف تک نہ نکلی. ہمارے گھر بھی رہی ہے, جب تک 3 سال ہمارے گھر رہی ہے, لیکن اس کے منہ سے ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں نکلی ہے, تمہارے بچوں کے لیے, تمہاری بیوی کے لیے, تمہارے خاندان کے لیے. اور اس کو روتا ہوا, سکتا ہوا, بلکتا وہیں چھوڑ کے ہم آ گئے. اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے, کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو. وہی ماں جو کوکھ میں رکھتی ہے 9 ماہ, اس کو بیٹے گھر میں رکھنے کے لیے روادار نہیں ہے. حقیقت میں کہانی بنتی ہیں. اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کرنا. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.